اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 11 سے 20 جون کا یشرا ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے خاصی احتیاط کریں، کیونکہ یہ عرصہ ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین اور کوئی بڑا منافع حاصل کرنے یا مالی معاملات میں بہتری کا سبب بننے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ٹریڈنگ کے دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لالچ سے گریز کریں۔ شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی ایک اچھا رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شادی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، یہ وقت بھی ان کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو منگنی یا نکاح کی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، یہ وقت بہت خوش آئند ثابت ہوگا۔ شادی، منگنی کے حوالے سے یا کسی بھی اور کام کے حوالے سے آپ وقت نکلوانا چاہیں تو آپ ہمارے سے ذاتی مشاورت کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کو پرانے یار دوستوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور آپ کے اکثر و بیشتر کاموں میں مدد کرتے دکھائی دیں گے۔ یہ عرصہ آپ کے سواری پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا بھی رہے گا۔ چند ایک خواہشات پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں تو ان معاملات سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہیں گے، اس لیے کوشش یہی کریں کہ ان معاملات سے دور رہیں اور اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچائیں۔ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اندرون سفر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، سفر ممکن ہے، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کاروبار سے وابستہ افراد کو کام میں اگر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو وہ پریشانی دور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ عرصہ کاروبار میں بہتری اور تیزی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی مثبت نتائج رونما ہوں گے۔ وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، اس حوالے سے آپ کی گئی کوششیں، آپ کی محنت کوئی مثبت رنگ لاتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 اور 20 جون کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 جون کی ہے۔